آج کے دور میں جو ہر جدید پڑھے لکھے انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے اور نہ بھی اٹھے تو اس کے بچے اس کے ذہن میں اٹھا دیتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت کائنات اور کائنات کے تمام قوانین، کائنات کے اندر اٹھنے والی تحقیقات انسان کو ایک دوسرے زاویے کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ تھیوری آف ایولیوشن ہو، سروائیول آف فٹس کا قانون ہو، نتھنگ سے کائنات کی ابتدا کی بحث ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے فیکٹس، فیگر، ایکسپیریمنٹس، مشاہدے اور امپیریکل ایویڈنسز آ رہے ہیں جو کائنات کی توجیہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مذہبی مقدمات پہ کھڑے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ سارے سائنٹیفک فیکٹ جب رکھے جاتے ہیں تو ایک مسلمان آگے سے ایمان بالغیب کی بات کرتا ہے۔ پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ مذہب دین فطرت ہے، قیامت تک کی حتمی ہدایت اور قطعی حجت اس کے اندر موجود ہے، تو ہم اس جدید عہد کے اندر مذہب کی ریلیونس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو نئے نئے سوالات، نئے نئے مقدمات مذہب کے اوپر اٹھتے ہیں، ان کا جواب دینے کی پوزیشن میں کیا آج مذہب کھڑا ہوا ہے؟ میں اس وقت عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں کم و بیش 40 سال تک وہ انقلابات میں نے دیکھے ہیں جو علم، فکر، سائنس، فلسفہ، سماجیات اور عمرانیات پہ آئے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اور جس کو اسلام کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات ہر مسلمان پر، بلکہ اس دین کو طالب علمانہ طریقے سے سمجھنے والے ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے کہ یہ ادیان میں سے ایک دین نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید نے اس کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ جب اس کائنات کے پروردگار نے انسان کو انسانیت کا شعور دیا تو اس کے ساتھ ہی پیغمبری کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ یہ دین انسان کی فطرت میں بدیت کر دیا گیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام نے آ کر اس فطرت کے اجمال کی تفصیلات کی، اس کو نئے نئے تمدنی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا، اسے ایک باقاعدہ قانون اور فلسفیانہ حکمت کی صورت دی۔ یہ ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آتا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایک ہی دین پوری دنیا کو بتانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، پہلے پیغمبر نہیں ہیں، اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے قیامت تک لوگوں کو وہ کتاب دے دی ہے جو ان کے تمام مذہبی اختلافات کا فیصلہ سناتی ہے، اور دین کی وہ روایت جو انبیاء علیہم السلام سے چلی آ رہی تھی اس کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے۔ یہ اس اعتبار سے ایک ہی دین ہے جس کے ماضی میں کچھ فرقوں کا نام یہودیت، نصرانیت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس کے بہت سے فرقے پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ جو اس دین کا مقدمہ ہے، اس کو سورہ روم میں قرآن مجید نے یہاں سے اٹھایا ہے کہ نہ یہ کوئی اجنبی چیز ہے جو آسمان سے آ کر لوگوں پر ٹھونس دی گئی ہے، نہ کوئی ایسا حکم ہے کہ جو ان کی فطرت کے خلاف انہیں دیا گیا ہے، بلکہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو انسان اس کائنات کے پروردگار نے بنایا ہے، یہ اس کی فطرت کے تقاضوں کے بالکل مطابق خود بنانے والے کی ہدایت ہے۔ اس لیے یہ دین کسی دور میں، نہ آج، نہ کل، نہ آنے والے کسی زمانے میں اجنبی ہوگا۔ یہ ٹھیک ان مقدمات پر، ان پریمیسز پر مبنی ہے جس پر انسان کی تخلیق ہوئی۔ اب اگر آپ
انسان کو دیکھیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، گنی نہیں جاتی، ان میں انسان کا کیا امتیاز ہے؟ اگر آپ اس کے جسمانی قالب کو دیکھیں، یہ جو جسم کا پیرہن ہم نے پہنا ہوا ہے، تو اس میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت معمولی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں امتیازی ہیں، ورنہ یہ حیوانی وجود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں نے اس حیوانی وجود کو جب پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور ایک لمبے عمل سے گزر کر پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، تو پھر میں نے اس حیوانی وجود کو انسانی شخصیت دی، اور جب وہ انسانی شخصیت دی تو دو چیزیں اس کے اندر ڈال دی۔ اسی کو دین کی ابتدائی ہدایت سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ اپنے مخلوق ہونے کا شدید احساس رکھتا ہے، یہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، یہ اپنے وجود کے بارے میں اور ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی نے وجود بخشا ہے۔ وہ کسی کون ہے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے کسی نے وجود بخشا ہے۔ اگر کسی قانون نے بھی وجود بخشا ہے تو بہرحال بخشا ہے، اگر کسی مادی عمل نے وجود بخشا ہے تو بہرحال بخشا ہے۔ میں آپ سے آپ یہاں نہیں ہوں اور خود اپنا خالق بھی نہیں ہوں۔ یہ جو بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھ کر، اس کا فہم حاصل کر کے انسان اپنے شعوری زندگی کی ابتدا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہے، وہ برائی اور بھلائی کا شعور ہے، یعنی انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ جانوروں سے اس کے آپ امتیاز کو متعین کریں تو تین ہی چیزیں ہیں۔ وہ عقلی استنباط، انفرنس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو چیزیں اس کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، ان سے وہ نیا علم انفر کر لیتا ہے، استنباط کر لیتا ہے۔ دوسرے، وہ جمالیاتی حس رکھتا ہے، چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے اور یہ بدصورت ہے۔ یہ غیر معمولی احساس انسان کو دیا گیا ہے۔ یہ موسیقی، یہ شاعری، یہ فنون لطیفہ انسان کی اس حصے جمالیات کا ظہور ہے۔ یہ انسانی تہذیب، یہ شاندار عمارتیں، یہ نئے نئی ایجادات، یہ اگر غور کیجئے تو کچھ اس کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں اور زیادہ تر اس کی حصے جمالیات کی کرشمہ سازی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، ایک مورل بینگ ہے۔ یعنی اس کے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، وہ اخلاقی فیصلے سناتا ہے۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کے اندر ودیت کی ہیں۔ انسان کی یہ شخصیت جب تک قائم ہے، وہ اس سوال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہے۔ ارسطو، افلاطون سے لے کر اب تک انسان کی تمام علمی جدوجہد کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھ پر واضح ہو جائے کہ مادہ کہاں سے آیا ہے، یہ معلوم ہو جائے اس میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ پتہ چل جائے کہ اس حیات میں شعور کہاں سے آ جاتا ہے۔ انسان یہ جاننا چاہتا ہے۔ یہ تو اس کے وجود میں آنے کی داستان ہے۔ اس کے بعد انجام کا سوال ہے، کہاں جا رہا ہوں، موت کہاں لے جاتی ہے، وہ جو شخصیت مجھے دی گئی ہے کیا اس کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کا کوئی جواب انسانی علم میں سوائے مذہب کے کسی نے نہیں دیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ غلط جواب دیا ہے، کسی نے آج تک دیا ہی نہیں۔ اس کا ایک ہی جواب ہے
اور وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کی روشنی میں انسان اسے اپنے باطن کے احساس کو سمجھے۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک مذہب کی ریلیونس کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن سے انسان ہمیشہ سے دوچار ہے، ہمیشہ دوچار رہے گا۔ مذہب کا بنیادی موضوع انسان کا آغاز اور انجام ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسے دنیا میں جو نظام بناتے ہیں ان کے مقابل میں رکھ دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مذہب کا اصل مسئلہ میری اور آپ کی موت ہے، وہ اس موضوع کو اصل بنا کر گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی پوری تعلیم کو ایک لفظ میں بیان کیا جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے انذار۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تم سب کو ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ حاضری کیسے ہوگی، اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، یہ مذہب کا موضوع ہے۔ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا فلسفہ، کوئی دوسرا نقطہ نظر سے موجود ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جائے۔ تو مذہب کی ریلیونس کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ فطرت کا تقاضا ہے، جس موضوع کو موضوع بناتا ہے وہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا موضوع ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے۔